بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ایم شور کہ آپ اپنے 8 فروری کو جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور تیاری کر رہے ہوں گے، بیکاز دس از دا ڈے جس دن آپ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ آئندہ 5 سال جو اس قوم کی قسمت ہے اللہ کے بعد، وہ آپ لوگوں کے ہر شخص، ہر ووٹر کے ہاتھ کے اندر ہے کہ آپ لوگوں نے کیسا پاکستان آپ کو چاہیے۔ اگلے 5 سال پاکستان میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ خیر، تھوڑا غیر حاضر رہنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے معذرت کہ میں الیکشن میں بہت بزی ہوں، ٹی وی کے لیے، ہم نیوز کے لیے بہت بزی ہوں، سو سارا ٹائم آفس میں اور اسٹوڈیوز میں، آن ورڈ تو ایون تھوڑا سا مزید بزی ہو جانا ہے۔ لیکن کچھ خبریں ایسی کہ جتنا جہاں پر مجھے ٹائم ملا میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سب سے بڑی خبر آج کی، عمران خان صاحب کی ایک فوٹو لیک ہوئی ہے، شیئر ہوئی ہے۔ یہ فوٹو کسی لیگل چینل سے یا کسی صحافی نے یا کسی اخبار نے یا کسی نیوز چینل نے ایئر نہیں کی، یہ لیک ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ سارے فوٹو کا شور مچا ہوا ہے۔ پہلے فوٹو آپ کو دکھا دوں، یہ فوٹو ہے جناب والا، یہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پیچھے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے کچھ کیسز کے اندر وکیل بھی ہیں، وہ وکیل صاحب بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں وہ سارا جو عدت والا کیس تھا اس کے ریلیٹڈ، اور وہ ساری ایک آڈیو بھی عمران خان صاحب کی لیک ہوئی ہے۔ میرا اس کے اوپر پرسپیکٹو تھوڑا سا مختلف ہے۔ عوامی رائے یا جو ایک پاپولر ویو ہوتی ہے، میں اس سے تھوڑا سا اس پہ مختلف کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک یہ فوٹو جو لیک ہوئی ہے، یہ کسی بھی سورس سے ہوئی ہے، کہیں سے بھی ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پتا اس کا ابھی تک کیا سچ، مجھے نہیں آئیڈیا، کیونکہ صحافیوں کے فون باہر رکھوائے جاتے ہیں، 3 ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر صحافیوں کی چیکنگ ہوتی ہے، وکلا کے فون چیک ہوتے ہیں، وکلا کے فون باہر رکھوائے جاتے ہیں، 3 اسپاٹس کے اوپر ان کی چیکنگ ہوتی ہے۔ پھر ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے جو کور کرتے رہے یہ ساری سماعت کا احوال جیل کے اندر، ان سے ہم نے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ واقعی جیل کی فوٹو ہے، یہ پہلے کی کوئی فوٹو ہے اور اس کو جیل کی فوٹو جیل کے اندر ٹرائل کی فوٹو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ صحافیوں نے کنفرم کیا کہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ سارا نظر آ رہا ہے جہاں پر یہ ٹیک لگا کھڑے ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی، یس اٹ از دا سیم روم جہاں پر ٹرائل ہوتا رہا ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کسی قسم کا کوئی سٹریس، کسی قسم کا کوئی پریشر نظر مجھے تو نہیں آ رہا، جتنا میں ریڈ کر سکا ہوں۔ سیکنڈلی صحت، ہی از فائن، ہی از ٹوٹلی فائن۔ اب اس میں اینگل کیا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے، کل کا دن رہ گیا، مطلب آج جب یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو ایک دن رہ گیا، اور کل الیکشن ہے، پولنگ ڈے ہے، تو اس دن کے اوپر عمران خان صاحب کی فوٹو آنا، پھر ان کی آڈیو آنا، آڈیو لیک ہونا، کیا یہ تحریک انصاف کے ووٹر کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش ہے؟ جہاں کہیں سے بھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کہ اس کا سورس، آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، مجھے نہیں سورس اس کا پتا کہ کہاں سے لیک ہوئی ہے، کہاں سے نہیں ہوئی، لیکن اس سے یس ایک بحث کا آغاز ضرور ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے ان کی تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے عید ہو گئی ہے، ایک یہ فوٹوز دیکھ کر اور ایک یہ آڈیو دیکھ کر۔ میں نے ڈفرینٹ دیکھ کر، لوگوں نے واٹس ایپ گروپس کے اندر اور ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہوا تھا۔ سو یہ ایک آئی تھنک اسٹرینتھ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو، اور یہ اسٹرینتھ ووٹ بینک میں اور بیلٹ کے اوپر ٹھپے میں کس طرح کنورٹ ہوتی ہے، یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے کہ وہ 8 فروری کو کیا رسپونڈ کرتے ہیں، کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ میں 2 3 چیزوں کے اوپر بڑا کلیئرٹی ہے میرے میں اس کو لے کر۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ان کے ممبران کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے، لیکن بڑا لمبا سفر طے کر کے پاکستان تحریک انصاف 7 فروری تک آن پہنچی ہے، ایک دن رہ گیا۔ جو کٹھن سفر تھا، بہت کٹھن سفر تھا، پاکستان تحریک انصاف نے وہ سارے کا سارا طے کیا ہے۔ بڑے مسائل آئے ہیں، بڑے بیچ میں پرابلمز آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، لیڈر کو، عمران خان صاحب کی فیملی کو، ایچ اینڈ ایوری بڈی، سپورٹر، لیڈر، ہر بندے کو بہت زیادہ پرابلمز۔ 9 مئی کے بعد تو ان پرابلمز کا انبار لگا ہے نا تمام لوگوں کے لیے، اور اس میں بہت چیلنجز آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اور وہ ان چیلنجز کو نبرد آزما ہوئے ہیں، فائٹ بیک کرتے کرتے 7 فروری تک آ گئے۔ کل کا دن، اب اس فوٹو کو، اس آڈیو کو کہاں تک عمران خان صاحب کا ووٹر بیلٹ تک لے کے جاتا ہے، وہ امتحان ہے ووٹر کا۔ اس دفعہ 2 3 چیزیں مختلف ہیں اور ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ گاڑیاں نہیں ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کہ وہ بسیں اور وینیں بھر کر پولنگ اسٹیشن تک لے جائے، نہیں ملیں گی۔ آپ لوگوں کے پولنگ جو ایجنٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے وہاں پر۔ آپ کی جو باہر بوتھ لگتے تھے، جو کیمپ بنتے تھے ہر پولنگ اسٹیشن کے بعد ہر سیاسی جماعت کے، باقی سب کے ملیں گے آپ کو، آپ کا کیمپ آپ کو نہیں ملے گا۔ امتحان کیا ہے، آپ کا لوکل امیدوار کا نشان کیا ہے، اور اس نشان تک پہنچ کر آپ نے ٹھپا کیسے لگانا ہے، دیٹ از وہ ٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا، ووٹر کا۔
کس حد تک آپ لوگ کمیٹڈ ہیں اپنے لیڈر سے، کس حد تک آپ لوگ کمیٹڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے مخاطب ہو، کس حد تک آپ کمیٹڈ ہیں اپنے ووٹر سے، کس حد تک آپ کمیٹڈ ہیں کاز سے، کس حد تک آپ تحریک انصاف سے کمیٹڈ ہیں، کس حد تک آپ عمران خان صاحب سے کمیٹڈ ہیں، آپ ان کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کا نظام بدلنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ آپ کے پاس 8 فروری ہے. اگر یہی 50 52 55% پولنگ ہوتی ہے تو یہ سسٹم نہیں بدل رہا. یہ ایسے کیسے چلے گا؟ آج آپ نے تماشا دیکھ لیا کہ پی ایم ایل این کے جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں ساری اشتہار جو چھاپا گیا ہیڈ لائن بنا کر، تو وہ تماشا اگر آپ نے ویسے کا ویسے چلاتے رکھنا ہے، نہ ووٹ کیجیے گا، نہ نکلیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ ذہنی طور کے اوپر یو ایکسیپٹڈ دا ڈیفیٹ کہ پاکستان تحریک انصاف سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا اس کو، پولیٹیکل سسٹم سے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر ہے. اگر آپ نے ڈیفیٹ ایکسیپٹ نہیں کی، آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ تھرڈ فورس پاکستان کی پالیٹکس کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ رہے، جو کہ میں خود چاہتا ہوں، ہمیشہ سے چاہتا ہوں کہ تھرڈ فورس پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورس ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ دو خاندان ہی آپ کے اوپر حکومت کرتے آئے اور یہی دو خاندان آپ کے اوپر حکومت کرتے رہیں گے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے ووٹ. اس ووٹ کو قوم کی امانت سمجھ کر ضرور ٹھپا لگائیے گا، جس کسی مرضی کے اوپر لگائیں، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ امیدوار، ووٹ جس کو بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ کیجیے گا، لیکن ووٹ ضرور کیجیے گا. سیکنڈ، آج کلوزنگ تھی کیمپین کی. آج جو رات گزر گئی ہے کیمپین ختم ہو چکی ہے امیدواران کی. اب آج کے دن کیمپین نہیں ہو سکتی ڈور ٹو ڈور یا کوئی کارنر میٹنگ یا اس طرح کے بھی بہت چھوٹے موٹے جو کہیں پر گھر کے اندر بیٹھ کر ووٹ مانگنا، پرچیاں مانگی جا سکتی ہیں. پی ایم ایل این کا کل کا جلسہ کھڑیاں خاص میں قصور میں، جہاں سے شہباز شریف صاحب الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اس جلسے کے اندر نواز شریف صاحب کے خطاب کے اندر ایک بات بہت امپورٹنٹ تھی، and I don't know whether you guys picked it up or you didn't، کہ نواز شریف صاحب اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے آپ کے پاس الیکشن کے بعد شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ یونیورسٹی بنائیں گے، وہ یہاں پر گراؤنڈ بنائیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے. اب میرا اس کو ڈیکوڈ کرنا اس اسپیچ کے اس سینٹنس کو یہ تھا کہ یا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور اگر وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں نون لیگ کی جانب سے، تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں. جو واپس آئیں گا کا میں نے ڈیکوڈ کیا نا، واپس آئیں گے، تو میرے نزدیک یہ دونوں سیٹوں کے اوپر یا وزیر اعظم کے امیدوار ہیں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے، اور یا پھر یہ صوبے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں. کیونکہ اسلام آباد کی ہوا کے اندر، کیونکہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، یہاں کے صحافیوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، کچھ سیاستدان تو خیر سارے آج کل حلقوں میں، تو یہاں پر یہ ایک ہوا چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر کہ جناب اگر ایکسکیوز می، اگر پی ایم ایل این واضح اکثریت نہیں لے سکتی تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کے. یہ ایک بہت عام تاثر پایا جاتا ہے صحافیوں کے اندر اسلام آباد کے، جو کنیکٹڈ لوگ ہیں، جو باخبر لوگ ہیں. تو حالات و واقعات تو لگ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی بہت سیف میجورٹی یا بہت سیف پیسج نہیں ملے گا اس الیکشن کے اندر. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہی کہ جناب شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کیا جائے گا. اور ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور خیال بھی اسلام آباد کے صحافیوں میں پایا جاتا ہے، جو کنیکٹڈ لوگ ہیں، جو باخبر لوگ ہیں، ان میں ایک تاثر اور بھی پایا جاتا ہے کہ پچھلی 16 مہینے کی جو کارکردگی تھی پی ایم ایل این کی، جو ایک مخلوط حکومت بنی، جو تمام اتحادی تھے ان کے ساتھ مل کر، ان کی پرفارمنس کے بعد پی ایم ایل این کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ اس طرح کی حکومت کے ہم دوبارہ وہ کیپٹن نہیں بنیں گے. اس طرح کی حکومت کی جو شپ ہے اس کے کیپٹن ہم نہیں بنیں گے، اس طرح کے جہاز کے پائلٹ ہم نہیں بنیں گے، ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں آئیں گے اگر ہمیں اسی طرح کی حکومت دوبارہ بنا کر دی جاتی ہے کسی بھی طرح سے کہ جناب ساری جماعتیں اکٹھی اور وزیر اعظم پی ایم ایل این کا اور بوجھ سارا یا جو پولیٹیکل کرٹیک ہے وہ ساری پی ایم ایل این برداشت کرے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این بالکل بھی اس مزاج میں نہیں ہے، بالکل بھی اس موڈ میں نہیں ہے. میری رائے ذاتی تو اس سے مختلف ہے کہ پی ایم ایل این نے جتنا وہ جو کچھ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے نیریٹو کے ساتھ، اپنے ووٹر کے ساتھ جو کر لیا، نیریٹو کے ساتھ جس طرح انہوں نے کھیلا ہے اپنے ووٹ کو عزت دو سے کہانی سٹارٹ ہونے والی یہاں تک آ گئی کہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مطلب تو یہ تھا کہ جو میں ووٹ دے گا ہم اس کی عزت کریں گے. تو جو انہوں نے کر لیا ہے اپنا، وہ کسی بھی حد تک جا کر وزیر اعظم بننا چاہیں گے. That's my take on that. That's what I think. ہوتا کیا I have no idea about that yet. But ابھی کے لیے پی ایم ایل این کے لیے حالات کوئی بہت سازگار نہیں ہیں. بٹ جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بظاہر کسی بھی قیمت کے اوپر ایکسیپٹیبل دکھائی نہیں دیتی. کسی بھی حد تک جایا جا رہا ہے، کسی بھی حد تک جایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سسٹم سے ہم نے ایک دفعہ آؤٹ کرنا ہے، واش آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ ایک 8 فروری کے بعد کا سوال یا نشان ہے. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھر آپ سے کہوں گا اینڈ میں آ کر، ووٹ آپ کے اوپر گیون سرکمسٹانسز کے اندر
فرض ہو گیا ہوا، اس کو فرض سمجھ کر ڈالیے گا. وقت دیجیے گا، ٹھڈے بھی لگیں گے، دھکے بھی لگیں گے، پریشر بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا، پولیس بھی ہوگی، ڈنڈے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ووٹ آپ کے اوپر فرض ہے. یقین ماننے کہ میرا ووٹ یہاں سے 5 گھنٹے کے سفر کے اوپر ہے. اگر مجھے ذاتی طور کے اوپر لگتا ہے کہ مجھے اس دن بیٹھ کر الیکشن کو کور کرنا، جو خبریں آپ تک پہنچانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن میں پھر بھی پوری کوشش کروں گا کہ میں ووٹ ڈال کر کسی طرح سے اسلام آباد واپس پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر قوم کا ایک بوجھ ہے، مجھے قوم کا ایک امانت ہے میرے پاس، اینڈ آئی ہیو ٹو پے اٹ بیک سم ہاؤ، کہ مجھے یہ ووٹ کرنا ہی کرنا ہے. اینڈ میں مجھے جاتے ہوئے کھڑیاں خاص والا جو جلسہ ہے، اس میں ایک اور بھی چلیں، یہ بھی جاتے جاتے آپ کا گوش گزار کرتا جو کھڑیاں والے جلسے کو ہم تمام صحافی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کیمپین کے دوران جتنے بھی جلسے کیے ہیں، یہ سب سے بڑا جلسہ تھا کھڑیاں کا، قصور کا، جہاں سے ملک محمد احمد خان صاحب، ملک رشید صاحب اور یہ لوگ الیکشن لڑتے آتے ہیں. بڑا سیف حلقہ سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو نمبر کاؤنٹ ہو رہا ہے، یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے اس جلسے کے شرکا کا، وہ نمبر دیا جا رہا ہے 20 سے 25 ہزار. کوئی 30 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہہ رہا ہے، 30 کہہ رہا ہے، ہم سیفلی 25 یا 30 ہزار کہہ لیتے ہیں. صرف کمپیریزن جاتے جاتے، اگر یہی جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا تو آئی بیٹ کہ یہ کلوزنگ کا جلسہ، ان کی کیمپین کلوزنگ کا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ مینار پاکستان میں ہوتا، کم از کم لاکھوں میں بندے ہوتے. آج ہمارے دوست ہیں نظامی صاحب، عادل نظامی، انہوں نے بڑا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف جب تک پولیٹیکلی ایکٹیو تھی، جلسے جلوس کر رہی تھی، تو تب تک کاؤنٹ ہوتا تھا لاکھوں کا، 2 لاکھ بندہ، 3 لاکھ بندہ، 50 ہزار بندے کی، اور 20-30 ہزار بندے کی تو بات ہی کو نہیں ہوتی تھی. بٹ جیسے ہی پی ایم ایل این فیلڈ میں ہے اور پی ٹی آئی بہائنڈ دا باز ہے، تو کہانی ہی بدل گئی ہے کہ وہاں لاکھوں کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، بڑے بڑے اینکر اور بڑے بڑے صحافی جو کرسیاں گننے پہنچے ہوتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ لاکھ کے قریب بندہ تھا. اور آج آپ بہت مارجن دے کے بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی کیمپین کلوزنگ جلسے کی کھڑیاں میں، جو ان کا بڑا سیف زون ہے، اور ان کا بہت ہی پیٹ اور بڑا ان کا وہ حلقہ کہ جہاں پر وہ بڑی لیڈ لے کر جیتتے ہیں، وہاں پر 20 سے 25 ہزار بندہ اکٹھا کر سکیں. دیٹس دا کمپیریزن. اور اینڈ میں مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جمہور پسند ہوتے ہوئے، خدا کی قسم جمہور پسند ہوتے، اگر یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو مجھے آج اتنا ہی دکھ ہوتا جتنا مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ دکھ ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو مجھے اتنا ہی دکھ ہوتا. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ان حالات کے اندر جمہوریت کو ہم کوئی بہت فائدہ نہیں پہنچا رہے. جس طرح کے حالات کے اوپر آج پاکستان کھڑا ہوا ہے، اس سے جمہوریت کو بہت مضبوط نہیں ہو رہی. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یوں کارنر کر دیا جائے اور باقی سیاسی جماعتیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں، تو یہ سرکل ہے، یہ ٹک 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 ہے. میں آج کا نہیں سوچتا، جب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں آئندہ کچھ سالوں کا بھی سوچ رہا ہوتا ہوں، میں پاکستان کے نظام کا بھی سوچ رہا ہوتا ہوں. آئندہ چند سالوں کے بعد، آج تحریک انصاف کی باری تھی، پیپلز پارٹی کی باری بھی آئے گی، پی ایم ایل این کی باری بھی آئے گی، مولانا کی باری بھی آئے گی، ایم کیو ایم اور باقی جماعت اسلامی کی باری بھی شاید آ جائے گی. تو سیاستدان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا. یہ الیکشن موقع تھا، 2-2.5 کروڑ کے قریب نیا ووٹر تھا، وہ الیکشن کا ووٹ کرنے جا رہا ہے فرسٹ ٹائم. آپ نے کیا امپریشن دیا اس کو؟ آپ نے جمہوریت کا کتنا بھدا چہرہ دکھایا اپنے نوجوانوں کو اس الیکشن کے اندر. یہ نواز شریف صاحب کو شاید سوچنے کا، شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پرسپیکٹو پہ بھی سوچنا ہے کہ یہ مجھے نوجوانوں کی بھی بات کرنی ہے. شاید زرداری صاحب بھول چکے ہوئے ہیں کہ وہ پورٹرے یا ان کا جو پوسٹر بوائے وہ تو بلاول بھٹو زرداری ہے ان کی پارٹی کا، لیکن وہ قوم کے نوجوانوں کا نہیں سوچ سکے کہ ہم نے ان کے اوپر امپریشن کیا چھوڑ دیے. فضل الرحمان صاحب کے بیٹے تو الیکشن لڑ رہے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو شاید اس چیز کا نہیں پتا کہ میں نے 2-2.5 کروڑ جو نیا ووٹر ہے اس کے ذہن کے اوپر کیا امپریشن چھوڑ دیا. جماعت اسلامی بہت ان کے ایکٹیو رکن ہوتے ہیں، جو رفیق غالباً یا کوئی بھی ان کے لیے ٹرم جو یوز کرتے ہیں، نوجوان جو جوائن کرتے ہیں جمعیت کو اور جماعت کو. جماعت اسلامی بھی شاید یہ نہیں سمجھ سکی کہ جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے موجودہ سرکمسٹانسز سے، اور نوجوانوں کے ذہن میں جو نقش ہو گئی ہے جمہوریت کی فوٹو، یہ کتنی بھدی، کتنی گندی، کتنی گھٹیا فوٹو ہے. جمہوریت اس کا بالکل بھی نام نہیں ہے. یٹ اگین 8 فروری بہت امپورٹنٹ دن ہے، مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ موسٹ دن ہے، ہماری زندگیوں کا امپورٹنٹ موسٹ دن ہے. اس کو اتنا ہی اہم سمجھیے گا. آپ کو ووٹ ڈالنا اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. کل کو آپ کا کاروبار، آپ کے بچوں کی تعلیم، آپ کے بچوں کی صحت، آپ کا رہنا کھانا پینا، آپ کی قوم کی ڈائریکشن، یہ آپ کی ذات سے باہر نکل کر سوچیے گا. خدا را اپنی ذات سے نکل کر باہر سوچیے گا. یہ آپ کے ملک، آپ کے قوم، آنے والے 50 سال، 100 سال، 1000 سال کے آپ کی قوم نے، پاکستانیوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے. یہ الیکشن اس کا رخ کا تعین کرے گا. اس کو پلیز صرف یہ مت سمجھیے کہ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی، نو پلیز ڈونٹ. اس الیکشن نے آپ کا رخ کا تعین کرنا ہے، آپ کے مستقبل کی سمت کا تعین کرنا ہے. اس کو
عبادت سمجھ کر ووٹ ڈالیے گا. مجھے اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ عبادت سمجھ کر, قوم کی خدمت سمجھ کر ووٹ ضرور ڈالیے گا. دوستوں کو لے کر جائیے گا, فیملی کو لے کر جائیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس. اللہ حافظ.